سنے عزیزو، کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا، اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی، آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تو انہوں کی پتا ہوئے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوفوں کے دور کا ہے، تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے۔ اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبط کرنے کو دل کرتا ہے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ بات ہے کرنے والی، ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے، اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا، دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں۔ سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضرت اویس کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں کی وجہ سے، پیچھے رہے۔ محبوب نے فرمایا تو وہاں رہ کے ماں کی نوکری کر، تیرا نبی تجھ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے، اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں، اماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے، میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اور اماں فلانے کے ساتھ۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر، نوکری کو پہلے کر، فرائض کا ادائیگی پہلے کر۔ تو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے، اس کام کو پہلے سر انجام دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج پہ جا سکے، آ سکے، اور جتنے دن رہنا ہے گھر والوں کو خرچہ دے سکے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس پہ حج کرنا؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حج کی درخواستیں جا رہی ہیں۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے، شادی کروں گا پھر جاؤں گا۔ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ یہ کس سے آپ نے پوچھا ہے؟ وہ جب بڑے ہوں گے ان کی شادی کی چیز اس وقت آپ پہ فرض ہوگی، ابھی جو فرض ہے اس کو ادا کریں۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اس نے کیا نہیں، بغیر حج کیے مر گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ اتنا بڑا حکم ہے حج کے حوالے سے، لیکن لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا۔ جب آپ کو اللہ موقع دے، ہمت دے، تو پہلی فرصت میں یہ فریضہ ادا کریں، یہ ضروری کام ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے، ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے۔ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے، اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کے علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے۔ کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے۔ کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بڑے بولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی۔ کہتے میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے۔ کیا بات؟
فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا۔ فرماتے میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں یار تو بتا۔ کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں ہوتا، تو بولنا۔ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے میرا، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے۔ میں نے کہا تیری غلطی۔ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا۔ آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے، میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے، نافرمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں، ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے، ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے، وہ کہتے ہیں اوہ سب لوگ بیوقوف ہیں صرف میں سے آنا ہوں، کام جو صحیح چل رہا ہے۔ او بھائی 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں۔ ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید آپ سے کہنے لگا امام ابو مالک سے، حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار تو بڑے موٹے دماغ کا ہے، کس طرح کے سوال پوچھتا ہے؟ بادشاہ تھا نا، کہا نہیں آپ بتائیں۔ تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں، نیچے آ پھر بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جناب بتائیں۔ فرمانے لگے تو سوالی ہے نا، تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں۔ کہ جناب آ جائیں۔ ہارون رشید نیچے آ گیا، امام مالک تخت پہ بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمانے لگے رب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا، 1 منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں، یہ تجھے سمجھا رہا ہے، لہٰذا اس سمجھ پہ قائم رہنا، تکبر نہ کرنا، 1 ہی تو منٹ لگتا ہے، یہ تجھے سمجھا رہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی امام مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عیاش ہو گیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب پی کے گھر آ گیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا، اب مہندی والے دن چودھری صاحب کے ڈیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں تو پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ تو حاجی بھی ہیں تو ڈیرے پہ منڈے کیا کرتے رہے؟ کہتے میں ڈیرے تے سا مینوں نہیں پتا، وہ کار لگے سن۔ حاجی صاحب آپ کو سارا پتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا۔ یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے قلوں کی وجہ سے، لیکن عرش کے مالک کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا، کل والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے، رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے۔ اگر تو نے ڈھول ڈمکا شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن تو کل والے دن بھی بجا، تیرا پتا چلے، جنازے پہ بھی بجا۔ کیا تماشا ہے؟ مذہب صرف رسم ہے، ضرورت ہے، کوئی مر گیا تو قرآن پاک کھول لو، باقی جو مرضی کرو۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، بکرے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو،
او دسوتے سے بلے نو کی کچھ کیتی جاندے ہو، او دسوتے سے بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. کوئی طریقہ ہے؟ کول شریف پہ مولوی صاحب تشریف لائیے گا، ابا جی کے کول ہیں، تو میں تو کہتا ہوں بجا نا بینڈ باجے والا آج بھی، تیرا پتہ چلے کہ یہ دو کام کیسے ہوتے ہیں. تو کس طرح دو کشتیوں کا سمجھ نہیں آتی بات کی. میں تو جاتا ہی نہیں بینڈ باجے والی شادی پہ، میں کہتا ہوں جو کو مردی پڑھا لو نے کہا، ہم سے نہیں دو کام ہوتے. اللہ روزی دینے والا ہے، ایک ہی کرتے ہیں. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، موج کرو. ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں، ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا. بس ختم ہو گئی بات. اس لیے غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو. امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی. میں گیا، میں نے کہا شراب پی ہوئی، اماں روٹی دے. تو اماں کہنے لگی شرم کر، شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر. کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا. میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا. بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکیں. حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری. لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں. ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا. سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا. وہ میں نے کہا میری اماں کا، وہ تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی جنازہ پڑھ کے. تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا تو اسی قابل ہے. کہتے ہیں وہ رونے لگا، حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا. میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دیں. 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے. فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا. میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے. کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں. اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا. رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ. محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے. میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے. اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے اسے، اللہ تو اس سے درگزر فرما، اسے معاف کر دے. میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا، تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا، میں ماں ہوں، میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں.
فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا، پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پلٹا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر، جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر، دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور آخری بات یہ بھی سن لے، ماں باپ کے انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے۔ رشتے ختم، کیا دعا مانگتے ہو نماز میں؟ ربنا اغفر لی۔ اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ہے نا، وہ جو اولاد بچپن میں چلی جائے گی نا، نابالغی میں چھوٹے بچے، وہ قیامت میں ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 12 حقوق لکھے ہیں ماں باپ کے فتاوی رضویہ میں۔ فرمایا ان کے دوستوں سے دوستی رکھ، انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر، اگر ان کے ذمے قرضے ہیں تو ادا کر، اور اگر تیرے ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں جاری رکھ۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے، زمین پہ رہ کے غلط کام نہ کرنا، ورنہ فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو کتنی بری اولاد پیدا کر کے آیا ہے۔ اور فرمایا تو دنیا میں رہ کے اچھے کام کر، چاہے دعا مانگ چاہے نہ مانگ، فرشتے قبر میں جا کے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے بیٹے کی، کیسا لال پیدا کیا ہے، دنیا خیر سے بھر دی ہے۔ اور بھائی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ ماں باپ کو اصالہ ثواب کا سب سے بہترین طریقہ، تو میں کہتا ہوں بیٹے نمازی ہو جاؤ۔ کیا کر؟ تاکہ ہر نماز کی آخری رکعت میں تو کہے ربنا اغفر لی۔ نماز اللہ کی، ذکر ماں باپ کا، اللہ نے رکھ دیا ہے ربنا اغفر لی۔ ہر نماز کی ہر آخری رکعت میں ختم شریف پڑھا جائے گا، اور نماز کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، وعدہ نہیں کرا رہا۔ داڑھی کس کی سنت ہے؟ نہیں، جنہ نہیں رکھی ہو بولو، جنہ رکھی ہو تو بولن ڈایا نے۔ کس کی سنت ہے؟ تو سرکار کے غلاموں نے رکھنی ہے، کسی اور نے رکھنی ہے؟ غلام کہتے ہیں ابھی ہم نیک ہی نہیں، نیک ہوں گے تو رکھیں گے۔ وہ خدا کے بندو، نیک تو ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے ولی غوث کتب نے کہ اب میں بالکل گناہ نہیں کرتا، میں پاک صاف ہو گیا ہوں؟ کیا ہے کبھی؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ داڑھی حضور کی سنت ہے، اور رکھو تو نبی پاک کی مرضی کے رکھو، پوری مٹھی رکھو، اپنی مرضی کی نہ رکھو، جتنی مجھے اچھی لگتی ہے اتنی میں نے رکھ لی۔ ایک مٹھی داڑھی رکھیں، ساری دنیا کی ٹرینیں گزرتی ہیں تو گزر جائیں، نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے، بس ختم ہو گئی بات۔ دنیا تو چند روز ہے، او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ نماز سب سے پہلے، اس لیے کہ رب رسول کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ نماز، قرآن پاک اور درود و سلام، یہ قضا ہونا ہی نہیں چاہیے، جو مرضی ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا لحاظ کرنا سیکھیں۔ اور میری اپیل یہ ہے، ہر عمارت پہ غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے۔ ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا، صرف قرآن پاک کا ہوتا ہے۔ ہر بی بی کا پردہ نہیں ہوتا، صرف مسلمان عورت کا ہوتا ہے۔ جو چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں نا وہ مقدس ہوتی ہیں۔ اور بھائی ٹافی سے بھی ریپر اتار دو تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہیں، تو جو بی بی پہ پردہ ہوگی اس پہ بری نظریں نہیں جمیں گی۔ ڈیوٹی ہے آپ کی، بیٹیوں کو پردہ کرائیں، بہنوں کو پردہ کرائیں، ماؤں کو گزارش کریں۔ پردہ حسن ہے مسلمان کا۔ جس گھر میں پردہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ کوئی فیشن، کوئی طریقہ، کوئی مطلب ہی نہیں ان چیزوں کا۔ با پردہ کریں اپنے گھروں کو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں اس جذبے کو جاگزی فرمائے۔ آخر دعوانا اللہ سلامت رکھے۔ اب کافی نہیں ہو گیا کام؟ میں تقریر بھی اتنی کرتا ہوں 35-40 منٹ کی، یہاں تو کچھ زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال ہے، تھوڑی بات کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں۔ چلو میری رائے یہ ہے کہ خوراک تھوڑی ہو تو ہضم جلدی ہو جاتی ہے۔ ارسلان صاحب سے میں نے کہا میرا کھانا نہ پکانا، میرا موقف یہ ہے کہ محفلیں سستی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ہونی شروع ہو جائیں۔
महंगी बड़ी है इसलिए मैं दस ना माड़ा बंदा ते हाथ ही नहीं ना पाता। तो मैं कहा करता हूं कि कम से कम खर्चा हो, हमारे करोड़ों रुपया सालाना लगता है महफिलों पे, अगर अरबों कह दूं तो फिर भी बात गलत, लेकिन उसका रिजल्ट हमें उस तरह का नहीं मिलता जिस तरह का मिलना चाहिए। देखें ना, आपने अजमत वालदैन पे प्रोग्राम किया, मेरी राय यह है कि हुकूक ज़ौजैन पे भी होना चाहिए, और शादी से पहले हर बच्चे को मियाँ बीवी के हुकूक का पता होना चाहिए। बाद में 3 तलाकें दे के आ जाते हैं, कहते हैं मैंने पता ही नहीं सी। तो अगर पहले पता कर लेंगे तो ये तमाशा नहीं लगेगा, लेकिन ये काम होता नहीं। बहन भाइयों के हुकूक पर बात होनी चाहिए, ये बड़े जरूरी काम है, और ये भी सारा मेरे नबी पाक का मिलाद ही है, इसलिए कि ये बातें मुस्तफ़ा ने सिखाई हैं हमें सल्लल्लाहु। एक बात कही हजरत ने, मैं अर्ज कर देता हूं। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग के बारे में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि बाज लोगों ने तो उनका अपना नाम लिखा है, और बाज जगह पे एक और बुजुर्ग का जिक्र है, और बयान रवायत हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं। वो कहते हैं कि मैं घर में कोई काम कराना था, काम होते हैं ना छोटे मोटे घर में, तो फरमाते हैं मैं मजदूर लेने गया बगदाद में। चौकों पे मजदूर सारी उम्र का मजदूर ही है ना बेचारा, अमीर तो अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीबतर हो रहा है। हमारे तो पीर भी लोगों को कह रहे हैं फकीर हो जाओ, खुद अमीर होते जाते, खुद रोज बरोज अमीर हो रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं फकीर हो जाओ। तुम भी तो थोड़ा फकर इख्तियार करो ना भाई, जो दर्स दे रहे हो। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता। फरमाते हैं कि मैं ना मजदूर लेने गया, बगदाद के चौक में मजदूर बैठे होते थे, तो मेरी उन मजदूरों में से ना एक नौजवान बच्चे पे नजर पड़ी। बड़ा कमजोर सा वजूद था, लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था, माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। मैं उसके करीब गया, चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं ना, चेहरों में भी बड़ी रानाई होती है। फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? तो कहने लगा मजदूरों में बैठा हूं तो हुजूर मजदूरी के लिए ही तो बैठा हूं। तो मैंने कहा कि चलो फिर। कहने लगा नहीं मेरी कुछ शर्तें। मैंने कहा बताओ? कहने लगा पहली शर्त यह है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। मैंने कहा यार बे तो बड़ी बेहतरीन है, बाकी भी इस तरह की रख ले। उसने कहा हुजूर दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी मुकम्मल बात मानूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूंगा। तीसरी बात उसने ये की कि हुजूर मैं आपके घर में काम करूंगा पर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते हैं मैंने कहा यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालिकों की होती हैं। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के जाता हूं। फरमाते हैं मैं उसे घर ले आया, काम मैंने उसको बताया, तो जो काम मजदूर सारे दिन में करता है ना उसने 2 घंटे में कर दिया। हमारे मजदूर सिगरेट पीने में भी तो आधा घंटा लगाते हैं ना, वो चाय पीने जाएं तो पौना घंटा वहां। उनको भी तो दयानतदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ने मुआहदा किया है ना जी, तो पूरा उतरना चाहिए ना। कहते 2 घंटे में। अब काम जब बंदा शुरू कराता है तो काम और निकल आता है। कहते काम मैंने उसको और बता दिया, वो करने लगा। उसने मिट्टी निकाल के रखी थी बाहर रास्ते में, तो अजान हो गई जोर की। उसने वहीं कुदाल छोड़ी कई और चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा इसको जरा बराबर कर दो। कहने लगा चुप कर जा, तेरे बाप से बात हुई थी, जब अजान होती है तो मैं किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह रसूल की सुनता हूं। कहते हो मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के आया तो दोपहर का वक्त था। मेरी बीबी कहने लगी इसको को खाना खा ले। कहते हमने कहा खाना खा लो, तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ, रमजान भी नहीं था, नफली रोजा रखा हुआ। फरमाते हैं शाम हुई, मैंने 3 दिनार दिए, तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मैंने आपसे कहा था मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो वो चला गया। अगले दिन मैं फिर लेने गया उसे, काम कुछ और निकल आए, तो लोगों ने बताया वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जी वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब 3 दिनार कमा लेता हूं तो बाकी सारा टाइम अल्लाह रसूल की जिक्र में गुजार दिया करता हूं। फरमाते हैं जी अगले हफ्ते मैं फिर लेने गया, मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया कि काम उसी से कराना है। मैं जब गया तो मैंने कहा चलो। कहने लगा मेरी शर्तें याद है ना? और मैंने कहा याद है भाई साथ चल। फरमाते हैं काम कराया, 2-3 हफ्ते वो आता रहा। एक हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा हुजूर आज नहीं आया। क्यों? कहने लगे बीमार हो गए। कहाँ घर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उसमें रहता है।
فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں, دروازہ کھلا ہے آ جائیے. فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے, کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں. ایک انگوٹھی نکالی, کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے, پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس, پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام, اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے. فرماتے ہیں میں آ گیا, پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا, میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے, انتقال ہو چکا ہے, ایسے ہے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں کہاں سے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا. اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے, اللہ کو میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے, کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا, پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا, میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا, کیا بات ہے, کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ان کا مرید تھا, مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لی ہے, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا, اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں, ہم سمجھ. ایک دن یہ چلا گیا, کہنے لگا پھر تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے. یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی, غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی. کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے. پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا, پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا, اور داڑھی آ گیا پور, اگا نیڑے آ گیا, پچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت, تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.